بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا وصیتوں کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین اور افضل صدقہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو تندرستی کی حالت میں رہ کے کوئی بھی چیز صدقہ کر اور اپنے مال کو بڑھانے کی خواہش رکھ، جس سے کچھ سرمایہ جمع ہو جانے کی تجھے امید ہو، اور اس جمع ہوئے سرمایہ میں سے پھر جب تو خرچ کرنے لگے تو تجھے محتاجی کا ڈر بھی ہو، لہٰذا ایسے صدقے میں تاخیر نہ کر کہ یہ بہت افضل ہے۔ یہ نہ ہو کہ تیری روح حلق کو پہنچ جائے اور تو دوسروں سے کہتا پھرے کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا اور اتنا فلاں کو دے دینا، جبکہ اس وقت تو تیرا مال فلاں فلاں کا ہو ہی چکا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جسے تو اپنی تندرستی کی حالت میں کرے، نہ کہ اس وقت کرے کہ جب موت کے قریب ہو اور تیری جان تیرے حلق میں پھنسی ہو اور تو لوگوں کو وصیتیں کرتا پھرے کہ میرا مال فلاں کو اتنا دے دینا اور فلاں کو اتنا دے دینا۔ بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جو خوشحالی اور تندرستی میں عام دنوں میں دیا جائے، یعنی ہم اپنے مال کو اپنے خواہش کے مطابق استعمال کر سکیں گے اور ہم بہترین فیصلہ کر سکیں گے کہ ہمارا مال کہاں کہاں خرچ ہونا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی شخص مصیبت پڑنے پر یا بیمار ہونے پر یا آخری وقت کے قریب، موت کے قریب مرتے دم وصیت کرتا رہے کہ میرا فلاں مال اس کو دے دو، اب تو موت آ گئی، فلاں مال اس کو دے دو، جبکہ اس کے مرنے کے وقت پر جب اس کی جان کنی کا وقت ہوگا، اس وقت تو اس کا مال اس کے وارثوں کا ہو ہی چکا، اگرچہ وہ اس بارے میں وصیت نہ بھی کرے تو مال تو والدین یا اولاد کا ہی ہوتا ہے۔ جو شخص مر جاتا ہے اور وہ وصیت کرے بغیر مر جائے تو اس کی تمام قیمتی چیزیں اس کے قریبی رشتہ دار یعنی کہ اولاد، بہن بھائی اور ماں باپ کی ہوتی ہیں، اس کے بعد کسی دوسرے رشتہ دار کی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین اور زیادہ فضیلت والا صدقہ وہ ہے، زیادہ اجر و ثواب والا صدقہ وہ ہے کہ جس کو انسان اپنی تندرستی اور خوشحالی والی زندگی میں کرے اور اس صدقے کو کرنے کے بعد وہ یہ بھی فیصلہ کر سکے کہ اس کا کتنا مال کہاں خرچ ہونا ہے اور کہاں دیا جائے گا اور باقی کہاں دینا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بیماری کی حالت میں ہو اور موت کے قریب ہو تو اسی وقت ہی یا پھر بڑھاپے کو پہنچ کر ہی وہ اپنی مال کی وصیت کرے اور صدقہ دیتا پھرے، اپنے مال کو صدقے کی نیت سے تقسیم کر کے، خیرات کی نیت سے تقسیم کر کے اللہ کے نزدیک اجر اکٹھا کرتا پھرے کہ اب تو مجھے موت آ ہی گئی، کیوں نہ اب اپنے مال کا فیصلہ کر دیا جائے۔ وصیت ہمیشہ اپنی زندگی ہی میں خوشحالی اور تندرستی کی حالت ہی میں کر دینی چاہیے کہ اگر مجھے موت آ گئی تو میرا مال کہاں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔